اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو 29 نومبر کو طلب کر لیا ہے، جو کہ خوب جو ہے نا شہباز شریف اور نواز شریف پہ تنقید کی ہے اور کہتے ہیں کہ جو 18 ماہ کی حکومت تھی اس میں ہمارے اتحادیوں نے ذاتی جو رنجشیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی، لیکن عوام کی بھلائی کے لیے کوئی جو اہم اقدامات ہیں وہ نہیں کیے۔ مہنگائی، بے روزگاری ویسی کی ویسی، بلکہ وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا بنا دیا گیا عمران خان کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عاقب نور، آپ دیکھ رہے ہیں دا رپورٹرز۔ آج آپ کے ساتھ 3 اہم جو نیوز ہیں وہ ڈسکس کرنی ہے اور وہ پاکستان کی اس وقت ٹاپ کی نیوز ہیں، اور ان میں سب سے پہلی نیوز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو 29 نومبر کو طلب کر لیا ہے، جو کہ کیس ہے بلوچستان کے 55 جو طلبہ ہیں وہ گم شدہ ہیں، ان کا کیس ہے، ان کی بازیابی کا کیس ہے جو ابھی تک نپٹا نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پہلے شہباز حکومت میں بھی دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بھی طلب کیا، اور عمران خان کے دور میں بھی یہ کیس چلتا رہا، لیکن یہ کیس ابھی تک حل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجوہات ہم بھی جانتے، آپ بھی جانتے کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے، کیوں نہیں یہ حل ہو پا رہا۔ لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ بلوچستان کا وزیر اعظم ہے اور بلوچستان کا وزیر داخلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اسلام آباد ہائی کورٹ جو کوشش کر رہا ہے کہ 55 جو طلبہ لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کرایا جا سکے، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو تھے وہ بھی اس پہ بہت انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو معمہ ہے، یہ کیس ہے، یہ حل کیا جا سکے، لیکن یہ ہوا نہیں۔ اور یہ بلوچستان کے لوگوں کی ایک، میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جو ان کے حقوق کے لیے بات کر سکے۔ ہم نے دیکھا کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں کہ ہمارے لاپتہ افراد، لیکن جب اقتدار ملتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی اب وہ پھر دھرنے وغیرہ دے رہے ہیں، لیکن جب انہیں اقتدار کی کرسی کا مزہ دیا جائے گا تو وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو بلوچستان کے مظلوم عوام جو ہے وہ پھر اسی طرح روتی رہے گی۔ اس کے بعد جو اہم نیوز ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا چترال میں جلسہ تھا، اور بلاول بھٹو نے، میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ نواز شریف کو صرف نہ آڑے ہاتھوں سے لیا، بلکہ جس حکومت میں اتحادی تھے اس حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور خوب جو ہے نا شہباز شریف اور نواز شریف پہ تنقید کی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو 18 ماہ کی حکومت تھی اس میں ہمارے اتحادیوں نے ذاتی جو رنجشیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی، لیکن عوام کی بھلائی کے لیے کوئی جو اہم اقدامات ہیں وہ نہیں کیے۔ مہنگائی، بے روزگاری ویسی کی ویسی، بلکہ زیادہ بڑی تھی اس 16 ماہ کی حکومت میں۔ تو بلاول صاحب کی یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر آپ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں اور بلاول کی دیکھیں تو دونوں باپ بیٹے کی سٹیٹمنٹ میں تضاد ہیں۔ زرداری صاحب مفاہمت کی بات کرتے ہیں، لیکن بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے وزیر اعظم بناؤ، نواز شریف کو کیوں بنا رہے ہو؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پرانے ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان سے ان کا مراد یہی ہے کہ نواز شریف، تو نواز شریف کو آپ نواز رہے ہیں، وزیر اعظم بنا رہے ہیں، وعدہ مجھ سے ہوا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا نا جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو اس بیچ میں یہ افواہیں، یہ جو خبریں تھیں زیر گردش تھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، لیکن بعد میں کہیں پہ وہ ڈیل جو ہے وہ کہیں اور چینج ہو گئی، تو اب نواز شریف کو لایا جا رہا ہے بلوچستان میں، KPK میں نواز شریف ادھر ادھر دورے کر رہا ہے۔ تو بلاول کو یہ جو چبھن ہے یہ محسوس ہو رہی ہے کہ میری جگہ نواز شریف کیوں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر اصلی جو کہتے ہیں نا کہ حقیقت میں جو الیکشن ہو، جمہوریت ہو، تو ان دونوں کی حکومت نہ آئے، لیکن پاکستان میں یہ کب ہوتا ہے؟ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول ہے کہ جو کسی کا ہوگا پسندیدہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، چاہے وہ 2018 ہو، چاہے وہ 2013 ہو، یا چاہے اب کی بار ہو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بلاول نے چترال میں جلسہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں آصفہ سے درخواست کروں گا کہ وہ چترال سے الیکشن لڑیں، تو اس طرح آصفہ کو انہوں نے چترال سے الیکشن لڑنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اور تیسرا اور اہم یہ ہے کہ معروف وکیل اور ایک دبنگ جو بندہ ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا PTI کا
ڈیفینڈ کرتا آپ کو نظر آتا ہوگا، شیر افضل مروت، جس کا ایک جملہ بھی بہت مشہور ہوا، اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا بنا دیا گیا عمران خان کے حکم سے۔ تو یہ ایک آج کی نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک وکیل کو اور اس طرح مطلب کہ آنا اتنی جلدی جو ہے نا پروموشن ملنی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، جلد سے جلوس میں جہاں بھی ہوتا ہے وہ جاتا ہے، اور اس طرح جو عمران خان کا اعتماد ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اب اسے سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا بنا دیا گیا ہے عمران خان کے آرڈر کے ساتھ، اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان نے۔ تو یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے جو اس سے سب سے بڑی امپورٹنٹ لگی کہ بلاول بھٹو زرداری کا چترال والا جلسہ، جس طرح اس نے مطلب کہ نواز شریف، زرداری، میں کہتا ہوں اپنے باپ کو بھی اس نے نا تنقید کا نشانہ بنایا، الفاظ میں تو نہیں کہا لیکن جو ان کی سوچ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ زرداری چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست ہو، کہ ہم مل جل کر کریں، لیکن بلاول چاہتے ہیں کہ مفاہمت نہ ہو، کہ صرف مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، بس یہ چیز ہے۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔